بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج چودھری غلام حسین صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، جناب اسلام آباد آئے ہوئے ہیں بہت اہم دورے پہ، تو ان سے بھی معلوم کریں گے۔ اور دوسرا یہ کہ آج خبریں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ خبریں یہ ہیں کہ وفاقی بجٹ منظور کروا لیا گیا، اور جس پہ سب کی امیدیں تھیں اپوزیشن کی، اور اپوزیشن کے ساتھ جو لائک مائنڈڈ ہیں ان کے، تو ان کی امیدیں آج دم توڑ گئیں۔ بجٹ منظور ہو گیا، کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوئی، لیکن اس بار بجٹ کی منظوری کے لیے حکمراں جماعت کو کافی پاپڑ بیلنے پڑے اور ملاقاتیں بھی کرنی پڑیں۔ وزیر اعظم عمران خان کو عشائیے کا بھی اہتمام کرنا پڑا، کچھ اتحادی آئے اور کچھ نہیں آئے، اور پی ٹی آئی کے اپنے ارکان بھی ناراض ہو کے بیٹھ گئے۔ ان کو پھر اسپیکر قومی اسمبلی جناب اسد قیصر صاحب لے کر آئے، منا کر آئے، لیکن قاف لیگ جو اتحادی ہے پنجاب میں بھی مرکز میں بھی، وہ بالکل راضی نہیں ہوئی جناب، بلکہ انہوں نے چودھری شجاعت صاحب کی رہائش گاہ فیٹ میں انہوں نے اپنی ایک سیاسی قوت کا مظاہرہ کیا اور ایک پیرالل ایک عشائیے کا اہتمام کیا، اور اس عشائیے میں وہ جماعتیں اور وہ رہنما بھی اور وہ ارکان پارلیمنٹ بھی موجود تھے جنہوں نے وزیر اعظم ہاؤس میں عشائیے میں شرکت کی اور وزیر اعظم سے ملاقاتیں بھی کیں۔ وہ بھی احوال سنائیں گے۔ اور وزیر اعظم نے وہاں پہ تقریر بھی کی وزیر اعظم ہاؤس میں، اور انہوں نے دونوں طرح کے پیغامات دیے۔ لیکن پہلے چودھری صاحب سے میں پوچھوں گا، چودھری صاحب، پاکستان مسلم لیگ کاف، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اتحادی عشائیے میں شرکت ہونے سے صریحاً انکاری، اور اپنے گھر میں انہوں نے ایک اہتمام کیا اور اس میں اپنی سیاسی قوت کا مظاہرہ کیا۔ نہیں، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے علیحدہ اپنا شو رکھا، اور پی ٹی آئی اور حکومت کے متعدد بار ان سے ریکویسٹ کے باوجود کہ بھئی آپ یہ کینسل کر دیں اپنا کھانا، اور ادھر اسی کھانے میں آئیں اور میٹنگ بھی کرنی ہے۔ انہوں نے کبھی ہم سالانہ یعنی تصویر کھنچوانے کے لیے نہیں آنا چاہتے اور نہ کھانے میں آنا ہے۔ آپ کا اب ہمارا رشتہ صرف ووٹوں کی حد تک ہے، تو ووٹ ہم دیں گے آپ کو، اعلان دیں گے صبح، اس کے لیے آپ تردد نہ کریں۔ اور پھر انہوں نے کیا جیسے آپ نے بتایا کہ کچھ لوگوں کو، وہ سارے اتحادی ہیں وہ بھی، ان کو اپنے گھر یعنی جمع کیا۔ تو جب سے یہ فضل الرحمان کے یہ دھرنا تھا اور اس میں پرویز الہی صاحب اور چودھری شجاعت حسین صاحب نے اس میں آتے ہیں، کیونکہ یہ ہم بات کر چکے ہیں، لیکن میں فوکسڈ بات وہ یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے چودھری صاحبان جو ہیں وہ حکمراں جماعت کے اندر، یعنی کہ حکمراں اتحاد کے اندر ہی اپنا ایک اتحاد بنا رہے ہیں؟ دیکھیں نا، اس میں شریک کون کون تھا اس ڈنر میں؟ اس ڈنر میں بلوچستان عوامی پارٹی کی زبیدہ جلال صاحبہ تھیں، جو کہ خود وفاقی وزیر ہیں اور کابینہ میں شامل ہیں۔ اس میں جی ڈی اے کی فہمیدہ مرزا صاحبہ شامل تھیں، جو کابینہ کا حصہ ہیں۔ اس میں اسلم بھوانی صاحب تھے، آزاد رکن فرام بلوچستان، اور ان کی وزیر اعظم سے ملاقات بھی ہوئی الگ سے، وہ بھی شامل تھے۔ تو اس سے کیا یہ سمجھا جائے کہ پاکستان مسلم لیگ کاف یا چودھری صاحبان جو ہیں وہ ایک بڑا چیلنج بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یا چیلنج بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ نہیں، اس میں کیا شبہ ہے کہ وہ فینس پر بیٹھ گیا۔ آپ اس کو ملا کے پڑھیں نا چودھری مونس الہی کے ٹویٹ سے، جی ہاں، کہ وزیر اعظم نے کہا کہ بھئی ہم ہر حالت میں 5 سال پورے کرے گی گورنمنٹ۔ انہوں کو 5 سال پورے کرنا ضروری نہیں ہے، وعدے پورے کرنا اہم ہے۔ یہ انہوں نے کہا ہے جی پی ٹی آئی حکومت اپنی مدت پوری کرے گی۔ مونس الہی صاحب کا یہ ٹویٹ ہے۔ عمران خان کا کل کا بیان، مگر کیا صرف مدت پوری کرنا ہو زیادہ ضروری ہے یا عوام سے کیے گئے وعدے پورے کرنا؟ یعنی ان کا یہ پرابلم ہے کاف لیگ کا، ایک تو یہ اپنے آپ بذات خود کوئی وائبل آپشن نہیں ہے کہ اپنا کوئی پامبڑ لا کے تو اتنے انہوں آگے سیکن، یعنی ان کی یہ اتنی وہ نہیں ہے نومیریکل سٹرینتھ جو ہے، نہ اسمبلیوں کے اندر نہ عوام میں۔ نمبر 2، ابھی کسی جگہ کوئی انکریجمنٹ جو ہے نا کسی پارٹی کو، خواہ وہ پی ٹی آئی کے اندر جو ایم این ایز ایم پی ایز ناراض ہیں، جو وہ کسی دن بعد میں ہم نے ڈسکس کرنا، آج نہیں، خواہ وہ اتحادیوں کے شکل میں ہے، خواہ وہ نون لیگ ہے، خواہ وہ پیپلز پارٹی ہے،
ابھی کوئی کسی کو پولیٹیکل آپشن نظر نہیں آتی کہ وہ عمران خان کی وزارت عظمیٰ کو خراب کرنے کے لیے اور خراب کر کے اس کی جگہ اپنی کو جگہ بنا لے. تو جو یہ اس وقت وہ یعنی وہ انتظار کر رہے ہیں اینڈ کیپنگ دیئر آپشنز اوپن. اب کاف لیگ وہاں آ گئے کہ جس دن مرضی چاہے گا جی یعنی پھڑک کے ڈنڈے تو باہر جسٹ اور کہ جی ہم نے دیکھا جی فلاں جگہ بھی نہیں گئے تھے, ہم تو فلاں بھی بات دی, ہم تو فضل الرحمان کو بھی جا کے وغیرہ وغیرہ, ہم نے تو حمزہ شہباز کو بھی پنجاب میں اس کو بلوانے کے لیے سیشن بلایا تھا, یہ کیا تھا. ہم نے تو ہر قیمت پر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو اور کولیشن کو پنجاب میں کامیاب کرنے کی کوشش کی. لیکن اب یہ اگر جی عمران خان ان ساری صورتحال سے آگاہ ہیں کہ نہیں, یہ بھی میں آپ سے پوچھتا ہوں. لیکن عشائیے میں جب وزیر اعظم ہاؤس میں عشائیہ ہوا, جناب پہلا عشائیہ تھا یہ, اور اس میں تمام اتحادیوں کو بھی بلایا گیا, لیکن مسلم لیگ کاف نہیں گئی. البتہ باقی تمام اتحادی پہنچ گئے تھے, اور اسد کیسر صاحب پی ٹی آئی کے ناراض ارکان کو 10-12 ارکان تھے, ان کو لے کے آخری وقت پہ پہنچے تھے, جن میں راجہ ریاض صاحب بھی شامل تھے جو بہت زیادہ بول رہے ہیں آج کل. وزیر اعظم عمران خان نے اپنی وہاں پہ ایک تقریر کی ہے. تقریر کا ایک حصہ ہم آپ کو سنواتے ہیں, جس کے بعد کو بتائیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے. کوئی طاقت ہمیں ہرا نہیں سکے گی جب تک ہم اپنے نظریے کے اوپر کھڑے ہوں. ہم ہاریں گے تب جب ہم اپنے نظریے پہ کمپرومائز کریں گے. مجھے بھی کہا گیا کہ یہ نہ کرو. میرے لیے کتنا آسان ہے 5 سال گورنمنٹ کرنا. صرف میں نے ان کے 8-9 لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ تم فکر نہ کرو, تمہارے کیسز ہم آگے نہیں پڑھنے دیں گے. صرف یہ شیورٹی دینی ہے. بڑے آرام سے ہماری زندگی گزر جائے گی, ہم بھی آرام سے چلیں گے. لیکن تب یہ پارٹی, یہ ہماری گورنمنٹ, ہم تب ختم ہوں گے جب ہم اپنے نظریے سے پیچھے ہٹیں گے. یہ وزیر اعظم کہہ رہے تھے, اور میرا خیال ہے کہ پیغام تو انہوں نے دے دیا ہے کہ میری لمٹ کون سی ہے, اس لمٹ سے آگے نہیں جا سکتا. اور اگین انہوں نے کہا کہ جناب 8-10 لوگ ہیں, ان کو اگر ہم آگے جا کے پھر وہ مسلم لیگ نواز کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز کے وہ لوگ ہیں, ان کو اگر میں ریلیف دے دوں اور پیچھے ہٹ جاؤں تو میرے لیے آگے بہت آسانیاں ہیں. لیکن وہ اپنے اس بیانیے سے تو کم از کم ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو کیا یہ سمجھا جائے, 2-3 منٹ دیتے ہیں, میں آپ سے سوال کریں, کیا یہ سمجھا جائے کہ عمران خان صاحب بھی کوئی فیصلہ کر چکے ہیں کہ کون سا وہ ریڈ لائن ہے, مجھے کہا جائے گا کہ میں عبور کر لوں تو میں نہیں کروں گا, تو اس کے بعد پھر مجھے کیا کرنا ہے میں وہ کروں گا. عمران خان کی ایک بات ہے, آج شام تک ان کا جن کا کام یہ ہے کہ ہر شخص پر, جو یہاں 2 بندے میز پر گفتگو کر رہے ہیں ان سمیت, جن پر ان کا بس چلتا ہے یا جن کو وہ کانسیکوینشل سمجھتے ہیں, ان کے اوپر ڈیٹا جمع کرنا, حقائق جمع کرنا, واقعات اور حالات کی روشنی میں کون کہاں سے جہاز بھر کے روسی خواتین کو بلا رہا ہے, کون کدھر لوٹ مار کر رہا ہے, اس سے لے کے اینی تھنگ ٹو اینی تھنگ. انہوں نے کہا جی اس لمحے تک جس شخص کا نام عمران خان ہے نا, اس کا کسی قسم کی لوٹ مار, چوری, ڈاکہ زنی سے کوئی تعلق نہیں. بہت یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے لیے لے جائیں دیسی مرغی کا کوئی یعنی پکا کے چیز لے جائیں, جی آپ کے لیے لایا ہوں, تو وہ کھا سکتے ہیں. لیکن یہ کہیں کہ جی پیسے لو تو تجھے آپ منگواؤ, یہ انہیں کوئی نہیں کرتا. ناٹ فار مٹیریل کرپشن, یہ بات ہے. اب یہ شخص جو ہے نا, بہت سارے لوگوں کو یہ چاہیے نہیں چاہیے. سانو چاہیے حلوہ مانڈا, پورے سسٹم کو نہیں چاہیے, پورے سسٹم کو نہیں چاہیے. دیر یو آر. تو مائی کیس ریس, میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا. اب خان صاحب کو ٹیم اس طرح کی اور اس طرح کے اتحادی نہیں مل سکے جو جیسے ان کے بارے میں لوگ قسم کھانے کو تیار ہیں, ان کے بارے میں لوگ انگلیاں نہ اٹھائیں, ایسا نہیں. میں نے میرا خیال ہے بات کر لیا, اب آپ آگے سوال کریں. ایک اور سوٹ سنواتے ہیں خان صاحب کا, کیونکہ خان کی تقریر جو تھی وزیر اعظم ہاؤس میں عشائیے میں اپنوں کو مخاطب تھے, اتحادیوں کو مخاطب تھے, اپنے ووٹر سے بھی مخاطب تھے, اور وہ بڑا کلیئر تھے کہ
میں کس مجبوری میں ہوں اور مجھ سے کیا ڈیمانڈز کی جا رہی ہیں اور میرے لیے کیا کروں تو میرے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، لیکن وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ گیم تو آن ہے اور کون اس کا ونر ہوگا یہ تو نہیں بتا سکتے، لیکن اگلا شاٹ سنیے، وہ بھی ذرا بڑا دلچسپ ہے. دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے کبھی بھی ریفارم آسان ہو. ریفارم کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ نے سٹیٹس کو کے خلاف لڑنا ہے. تو جب سٹیٹس کو کے خلاف آپ لڑیں گے جو کہ کرپٹ نظام سے پیسے بنا رہا ہے، وہ آرام سے تو نہیں آپ کو موقع دے گا کہ آپ آ کے چینج کر دیں. ایک پورا ووٹ بینک سارے پاکستان میں آج کھڑا ہے آپ کے ساتھ. وہ آپ سے کوئی امیدیں لگا کے آیا ہے. وہ یہ نہیں سمجھتا کہ آپ پہلے دن کامیاب ہو جائیں گے یا 1 مہینے یا 1 سال کے بعد، لیکن وہ تب تک مایوس بھی ہوں گے. اونچ نیچ آتی ہے، سٹرگل ہے نا، آپ کی تو سٹرگل ہے. سٹرگل کبھی بھی سیدھی لائن میں نہیں ہوتی، اونچ نیچ ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں جی سٹرگل ہوگی تو پھر مصیبتیں تو آئیں گی، مشکلات بھی آئیں گی، لیکن ہم جو نظریہ لے کے آئے تھے کرپٹ نظام کے خلاف، اینٹی سٹیٹس کو، وہ نہیں چھوڑ سکتے. اور اس سے آگے وہ بار بار وہ اپنی ریڈ لائن بتا رہے ہیں کہ بھئی میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، اس سے آگے مجھے کوئی چیز قبول نہیں. بلکہ اس سے آگے ایک جگہ پہ یہ بھی کہا انہوں نے، اگر مجھے نظریے میں اور اپنے منشور میں اور اقتدار میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا پڑا تو پھر میں اپنے منشور کو کروں گا، اقتدار چھوڑ دوں گا. یہ چیز کہی ہے انہوں نے. نہیں تو یہ تو ان کا پھر اصولی موقف ہے. جی ہاں. تو ہمارا تو رونا ہی یہ ہے کہ جو چور ڈاکو ہیں، خواہ ان کی صفوں میں ہیں یا ان کے خلاف صافہ رہا ہے، ان پر ہاتھ کیوں نہیں ڈالا جاتا. اب کہہ رہے ہیں وزیر اعظم صاحب، جو میں نے سنا ہے جی، کہ وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب کا جو موقف تھا وہ درست تھا کہ ہمیں نیب کے اندر جن کے نام ہیں یا جو لوٹ مار کر رہے ہیں ان کو پہلے سال میں صاف کر دینا چاہیے تھا. بالکل صحیح ہے. یہ ہم نے سب سے بڑی غلطی کی ہے. بھئی اس کا غلطی کیا تو پھر غلطیوں کا تو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. خمیازہ پہلے آپ سانپ جو ہیں ان کو دودھ پلائیں اور پھر آپ سمجھیں کہ وہ آپ کو نہیں ڈسے گا، تو یہ تو نہیں ہوگا. ایک اور چیز خان صاحب، آپ نچوش صاحب، یہ جو خان صاحب یہ ساری چیزیں سمجھ بھی رہے ہیں کیونکہ ان کی تقریر سب کچھ یہ بتا رہی ہے کہ وہ لا علم نہیں ہے. وہ جو کچھ بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ظاہر ان کے اپنے لوگ ہیں، وہ بتا ہی رہے ہیں. وہ کوئی بند کمرے میں تو نہیں بیٹھے، سارا دن ملاقاتیں کرتے ہیں، ملتے ہیں. تو ایک چیز جب یہ سارا کچھ پتہ ہے تو پھر ان کو یہ کون روک رہا ہے کہ آپ یہ صفائی کریں، بھل صفائی پھیریں اپنی ٹیم میں. اور جو آپ کا الیکٹورل کالج ہے، الیکٹورل کالج سے دور ہونے کا نقصان ہی نقصان ہے، فائدہ تو نہیں ہے. کل جو الیکٹورل کالج کو انہوں نے یاد کیا اور اس سے وہ مخاطب تھے، یہ کام ایک روٹین میں ہونا چاہیے. تو جب وہ پھر ان کو روک کون رہا ہے، میں یہ پوچھ رہا ہوں. نکالیں، صفائی کریں سب کو. نہیں، باتوں سے صفائی نہیں ہونی. تو یہی تو میں پوچھ رہا ہوں. آپ کے سامنے ہے جتنے لوگوں پر کیسز تھے وہ سارے ضمانتوں پر یا ملک کے اندر پھر رہے ہیں یا اسپتالوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یا ملک سے باہر چلے گئے. نہیں، میں حکومت میں شامل لوگوں کی ان کی بھی میں بات کر رہا ہوں سر. ان کو بھی کون سا مطلب پھانسی لگا دیا کسی کو؟ کون سا بندہ ہے جس کو انہوں نے کرپشن کی وجہ سے نکالا ہے؟ اور ایک وزیر مشیر کا نام مجھے دے دے سامنے. خورشید شاہ صاحب رہ گئے ہیں، وہ بیچارے پڑے ہیں، باقی تو سارے. ان کا بھی کیا قصور ہے یار؟ وہ ابھی مطلب ہمارے جیسوں کو بھی یاد کر لیتے تھے. عام چم بھیجے تو میرا خیال ہو ایک ٹوکرا سانو آم بھیجا سی، وہی تکلیف ہوئی ہے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں. ہاں، یہ تو بھلے آدمی ہیں، ان کو بھی ضمانت کرا دو یار. تو خورشید شاہ صاحب بھی رہ جاتے ہیں، باقی تو سارے موجود ہیں. وہ جڑا سی سردارنی نے کیا انہیں کیا جڑا جدو اتنے ملے تھا جی اتنے دیکھو پر کونے چ دہی نہ کھا رہے تھے. انہیں کہتے ہیں انہیں کہا پہلے لوگ کونے چ بیٹھا دہی نہ پیا کھانا تھاڑا کی لینا. تو آپ کے پاس جواز کوئی نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں بڑی سیریسلی کہہ رہا ہوں، آپ کو ڈیلیور کرنا پڑے گا عام آدمی کو، غریب آدمی کو. ان کو یعنی اپنی فوج اگر بنانا ہے تو ان کے سر پر ہاتھ رکھنا پڑے گا. اب جس مافیا کا ذکر کر رہے ہیں، بات کریں گے یا میں ایک بات سناؤں آپ کو؟ میں پھر ابھی وزیر اعظم عمران خان کا ایک شارٹ سنوایا، وہ میں کہتا ہوں دوبارہ سنوائیں. پھر اس کا جواب احسن اقبال صاحب دے رہے ہیں. وہ احسن اقبال صاحب کا جواب ہے یا اقبال جرم ہے، یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں. ذرا سنائیے گا جی، وزیر اعظم عمران خان کا شارٹ دوبارہ سنائیں اسٹیٹس کو.
दुनिया की तारीख उठा के देखेंगे कभी भी रिफॉर्म आसान हो। रिफॉर्म का मतलब ही ये है कि आपने स्टेटस को के खिलाफ लड़ना है। तो जब स्टेटस को के खिलाफ आप लड़ेंगे, जो कि करप्ट निज़ाम से पैसे बना रहा है, वो आराम से तो नहीं आपको मौका देगा कि आप आके चेंज कर दें। एक पूरा वोट बैंक सारे पाकिस्तान में आज खड़ा है आपके साथ। वो आपसे कोई उम्मीदें लगा के आया है। वो ये नहीं समझता कि आप पहले दिन कामयाब हो जाएंगे या 1 महीने या 1 साल के बाद, लेकिन वो तब तक मायूस भी होंगे। ऊंच नीच आती है, स्ट्रगल है ना, आपकी तो स्ट्रगल है। स्ट्रगल कभी भी सीधी लाइन में नहीं होती, ऊंच नीच होती है। अच्छा, यासिन इकबाल साहब हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान को गोरबाचोव से तशबीह दी, लेकिन गोरबाचोव से तशबीह देते देते अपने आप को उन्होंने माफिया तस्लीम कर लिया है और उन्होंने कहा है कि अगर वो तस्बीह गलत दे रहे हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ, सुन लें, आपको सुनाता हूँ कि गोरबाचोव के साथ तशबीह दी और अपने आप को माफिया तस्लीम कर लिया। कैसे, ज़रा सुनिए। 20वीं सदी में दुनिया में 2 लीडरों ने रिफॉर्म किए। एक चाइना में डेंग ज़ियाओपिंग ने किया, सोवियत यूनियन के अंदर गोरबाचोव ने भी रिफॉर्म किया। डेंग ज़ियाओपिंग ने कहा, मैं जो रिफॉर्म करूंगा अपने ऑर्डर पे, स्टेबिलिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा और मैं इसी सिस्टम के इक्विलिब्रियम को कायम रखता हुआ इसको 360 डिग्री चेंज करूंगा। लेकिन गोरबाचोव ने वही तकरीर की जो इमरान खान साहब करते हैं। गोरबाचोव ने कहा, मैं सारे माफिया को गिराऊंगा, मैं इस ढांचे को गिराऊंगा और एक नई इमारत खड़ी करूंगा। और वो माफिया गिराते गिराते गोरबाचोव ने रियासत को गिरा दिया। आज पाकिस्तान को सोवियत यूनियन के गोरबाचोव का सामना है। साहब, ये प्रोफेसर हसन इकबाल साहब, प्रोफेसर साहब को छोड़ें आप नहीं, मैं आपने इनको क्यों इतनी अहमियत नहीं, वो बड़ी खतरनाक बात कर रहे हैं। खतरनाक कर रहे हैं, खतरनाक बात वो ये कर रहे हैं। ये तो हम जो इन पर इल्जाम लगाते हैं कि ये मोदी का यार है, ये जब बातें करेंगे 71 का हवाला देंगे, ये गोरबाचोव का हवाला देंगे, और ये जो हवाला नहीं देते कि पाकिस्तान जो है 22 करोड़ के मुल्क ने 130 करोड़ का मुल्क हिंदुस्तान जो उसकी आंखों में आंखें डाल के खड़े हैं और उनको ललकार रहे हैं। वो रोज कहते हैं हम ये कर दें, आओ पुत्र आओ, 27 फरवरी अगर ना तुहानू भुलाई था तो याद करना। अभी उनको चीन ने जिस तरह जलीलो ख्वार किया, इसका ख्याल है कि आपका ख्याल है कि पाकिस्तान और नेपाल और फला मुल्क जो है वो चीन के साथ नहीं खड़े? ये क्या बातें कर रहे हैं? ये और बात कर रहे हैं। एक ये कह रहे हैं कि हम वाकई माफिया हैं, ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम माफिया हैं, वो आप गोरबाचोव हैं, हम माफिया हैं। अगर हमें आपने छेड़ा, हमें चैलेंज किया तो फिर ये रियासत नहीं रहेगी, खुदा ना खास्ता। वो ये कह रहे हैं। इनके जो और अज़ाइम है ना, आप आज मैं कहता हूँ आज बजट है और कराची का वाकया है और इनकी मैं आप इसी बात पे आएंगे ना, आगे जो कुछ चैलेंजेस हैं उस पे नहीं बोल रहे। आपको याद है कि हमने एक स्टोरी दी जी पिछले हफ्ते कि ख्वाजा आसिफ साहब जो इनके दूसरे बहुत बड़े फिलोसफर हैं, जी हाँ, हालांकि वो भले वालिद के साहबजादे हैं, ख्वाजा साहब इनकी वालदा भी जी जबरदस्त थी, वो भी हमें खुद भी अच्छे हैं, लेकिन कुरा पै गए ना, उखड़ गए ने, रास्ता भुल गए, खोबे छाल मार देती है। अब वो जाने तो उनका काम, हमने तो कहना था जो कह। अच्छा, कि ख्वाजा आसिफ ने कहा है नवाज शरीफ साहब को और शहबाज शरीफ को और मरियम को और सारी पार्टी को कि आप बंदे पूरे करें पंजाब असम्बली में और फेडरल असम्बली में, कौमी असम्बली में, तो मैं आपको ना मुख्तदर हलकों से क्लियरेंस लेके देता हूँ जी। और ये है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसमें मैसेज पड़ा। तो इस पर जब खान साहब ने ये देखा प्रोग्राम तो उन्होंने कहा चौधरी साहब, वी डू नॉट केयर टू हूट्स अबाउट इट, डू नॉट वरी अबाउट इट। ये पढ़ा, यार पढ़ ले, जिसने पढ़ना है मेरे पास है। ये नहीं, और वही हुआ। आज ये मुंह छुपाते फिर रहे हैं कि उनके 181 बनते तो वो 181 की गिनती पूरी है। आप अब कह जी उस भाई सियासत में तो लोगों को साथ लेके चला। मेरा तो ये भी ख्याल है कि चौधरी शुजात और परवेज लाई को चौधरी इमरान खान साहब को फ़ोन करना चाहिए, वो आपके तादी हैं, या फिर उनके बगैर गवर्नमेंट बनाए, उनसे कहे जी भाई थैंक यू वेरी मच, आप फजलोमान के साथ जाएं या शहबाज शरीफ, जिसको आप समझते हैं वो अगर आपकी इज्जत करते हैं और हम नहीं करते तो आप उधर चले जाए। ये मुनसलाई हमारे बरखुदार है, उनका ये ट्वीट बनता नहीं आज।
تو ایک بریک لیتے ہیں جناب, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی گورباچوف کی اور مثالیں دی جا رہی ہیں. وزیر اعظم عمران خان واضح طور پر کہہ رہے ہیں, اور اسی دوران ہمارے ساتھ ہیں جناب طارق بشیر چیمہ صاحب, وفاقی وزیر ہیں, پاکستان مسلم لیگ کاف کے اہم ترین رہنما ہیں, اور انہوں نے کل ایک الگ سے عشائیے کا اہتمام کیا ہوا تھا. پوچھتے ہیں ان سے کہ جناب اس عشائیے کا مقصد کیا تھا. چوہے صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جی. سر یہ بتائیں کہ کل آپ نے جو ایک اہتمام کیا عشائیے کا, اس کا مطلب کیا لیا جائے؟ وہ معمول کا عشائیہ تھا یا پھر آپ ایک الگ سے کوئی اتحاد یا لائک مائنڈڈ لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں مستقبل کے کسی بھی سچویشن میں کام آنے کے لیے؟ نہیں جی, نہیں, ایسی قطعاً کوئی بات نہیں. یہ کھانا ہم نے آج سے کل سے کچھ 4-5 روز پہلے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا, اور وہ بھی ڈیسائیڈ اس طرح ہوا کہ بجٹ سیشن کے دوران وہ تمام دوستوں نے, رائٹ پارٹیز کے دوستوں نے کہا جی پچھلے سال بجٹ پہ آپ نے کھانا کھلایا تھا, اس کے بعد آپ نے پلٹ کے پوچھا ہی نہیں ہمیں. میں نے کہا ہم کھانا آپ کو پھر کھلا دیتے ہیں. کھانے کی ڈیٹ ہم نے رکھی سیٹرڈے کی, اور آدھے گھنٹے کے بعد وہ سنڈے اس لیے کرنا پڑ گیا کہ اس میں ہمارے ہی 2 ممبرز سیٹرڈے کو اویلیبل نہیں تھے, تو ہم نے سنڈے کی ڈیٹ رکھ لی. اس کے بعد ہفتے والے دن ہمیں پتہ چلا کہ سنڈے کو پرائم منسٹر صاحب نے بھی کھانا رکھا ہوا ہے. وہ اب ہم بطور میزبان تو کسی کو یہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ بھائی آپ وزیر اعظم صاحب کا کھانا آ گیا, آپ ہمارے کھانا کینسل ہو گیا. یہ اچھی روایت نہیں ہوتی کہ آپ نے کسی کو دعوت دی ہے تو وہ یہ کانسیپٹ تھا. اور تو پیچھے کوئی اس میں کوئی کانسپریسی تھیوری کوئی اور چیز قطعاً کوئی ایسی بات نہیں تھی. میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہم نے ووٹ ڈالنا ہے, آج ہم نے ووٹ ڈالا بھی ہے. تو چوہے صاحب, اپنے چودھری غلام حسین صاحب آپ کی اس بات سے کوئی مطمئن نظر نہیں آ رہے, وہ خود ہی پوچھتے ہیں آپ سے. چیمہ صاحب بات یہ ہے کہ آپ اتحادی بھی ہیں, ووٹ بھی دیے ہیں, پنجاب میں بجٹ جو ہے جمعے کا پاس ہو گیا, باقی بعد میں پھر رہے ہیں ابھی تک صوبے, وہ سارا کچھ بھی آپ کر رہے ہیں. آپ اب میرا خیال ہے درمیان میں آ کے کھڑے ہو گئے, جب موقع ہوگا نئی آپشن پر آپ غور کریں گے. یہ لوگوں میں تاثر جا رہا ہے آپ کے پاس. یہ دیکھیں, یہ چوہی صاحب یہ رویوں پر بات ہوتی ہے. ہر آدمی درمیان میں کھڑا ہوتا ہے, ہر آدمی کو. ہم ان کے نکاح میں نہیں چلے گئے. اگر تو ان کے رویے ملک اور قوم کے لیے بہتر ہوں گے, پاکستان کی عوام کے لیے بہتر ہوں گے, تو ہمارا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں نا, ہمارا ماضی دیکھ لیں کہ ہم کتنی ایک دفعہ بارڈر پہ ورش پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ ادھر بھی چھلانگ لگا لیں اور ادھر بھی چھلانگ لگا لیں. لیکن اگر اس میں ملک کی بہتری, پاکستان کے عوام کی بہتری بلبس ہے, تو درمیان میں کھڑا ہونا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جرم نہیں ہے, بڑی اچھی بات ہے. اچھا یہ بھی بتائیں چیمہ صاحب کہ آپ نے کہا کہ ایک کھانا ہم اپنا پہلے سے اہتمام کر چکے تھے, اور وزیر اعظم کے عشائیے کے بعد یہ منسوخ کرنا ذرا مشکل تھا, لیکن اس میں جو مہمان آئے تو وہ تو وزیر اعظم کا کھانا کھا کے بھی آئے تھے, پھر آپ کا بھی کھانا کھایا. تو یہ نہیں, وزیر اعظم صاحب کا کھانا دیکھیں نا, ہم نے کسی کے اوپر بندش نہیں لگائی, نہ ہم نے انہیں یہ کہا کہ آپ دیکھیں نا, میں آپ کو صابر شاکر صاحب کھانے پر بلاتا ہوں, مجھے کیا پتا کہ آپ 10 جگہ سے کھانا کھا کر آئے, میرے تو آپ مہمان ہو, میں نے تو آپ کو بطور مہمان ٹریٹ کرنا ہے. تو ہمارا تو یہ ایشو ہی نہیں تھا. ایسے خامخواہ بات کا تلڑ بنایا جا رہا ہے, اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کل بھی بڑا کلیئر کیا تھا کہ ہم نے ووٹ ڈالا ہے, وہ اس لیے ڈالنا ہے, اور ہم نے آج ووٹ ڈالا بھی ہے. چیمہ صاحب وہ اس لیے کا بجٹ پاس ہو گیا ہے, پنجاب کے اس بجٹ کے بعد 4 بل بھی پیش ہو گئے ہیں, وہ بھی پاس ہو گئے ہیں. یہ ساری باتیں چیمہ صاحب اس لیے ہو رہی ہیں کہ اختر مینگل صاحب ناراض, شاہ زین بگٹی صاحب ناراض, 10-12 ارکان پی ٹی آئی کے ناراض, ان کو منایا جا رہا تھا, آپ کو بھی منایا جا رہا تھا. اور پھر اس کے بعد آپ کے جو عشائیے میں خاص طور پہ جو لوگ شریک تھے وہ بلوچستان عوامی پارٹی کی زبیدہ جلال صاحبہ تھیں, بلوچستان سے آزاد رکن اسلم بھوتانی صاحب تھے, اور جی ڈی اے کی فہمیدہ مرزا صاحبہ تھیں. تو اس لیے یہ ساری چیزیں بڑی فوکسڈ اور ٹارگیٹڈ سی لگ رہی تھیں.
جو تصویر ہے اس کو بالکل کوئی اس میں ٹارگیٹڈ بات نہیں تھی. پلیز ٹرسٹ می, کوئی ٹارگیٹڈ بات نہیں تھی. کوئی خدا نہ خواستہ ہم کوئی اس طرح کے کام نہیں کرتے کہ ہم نے کوئی ان سے چھپ کر کوئی ہم نے کرنا ہے. جس دن ہم نے جانا ہوگا ہم ان کو ببانگے دول بتائیں گے کہ بھائی خدا حافظ ہم جا رہے ہیں. تو ہم نے کیا چیز چھپانی ہے ان سے, کیوں چھپانی ہے ان سے؟ ہم سے دیکھیں نا ہمارے ساتھ یہ تو مطلب اب اس میں کیا میں ڈیٹیل میں جاؤں, روز آدمی وہی باتیں کرتا اچھا نہیں لگتا. ہمارا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے بھائی. قطعی طور پر ہاں میٹنگ میں ہم نہیں گئے. میٹنگ میں ہم اس لیے نہیں گئے کہ ہم ان کے اتحادی ہیں. 1 سال کے بعد ہم فوٹو سیشن کریں اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ جی سارے اتحادی جماعتیں ہمارے ساتھ ہیں, تو ہم اس چیز کے حق میں نہیں ہیں کہ پورا سال آپ نے نہیں ملنا, پورا سال آپ نے نہیں پوچھنا, مشاورت آپ نے نہیں کرنی, اور بجٹ میں فوٹو سیشن بہت ضروری ہے. بالکل آپ کے تحفظات اپنی جگہ پہ درست ہیں. ایک اور چیز بھی ہے, مسلسل سگنل ایسے آ رہے ہیں. مونس الہی صاحب کا ٹویٹ بھی آیا کہ پی ٹی آئی حکومت اپنی مدت پوری کرے گی. وزیر اعظم عمران خان کا کل کا بیان, مگر کیا صرف مدت پوری کرنا زیادہ ضروری ہے یا عوام سے کیے وعدے پورے کرنا؟ تو اس میں چوہدری صاحب آپ کے خیال میں کیا ضروری ہے؟ اور ایک اور بات بتا دیں کہ آپ نے کہا کہ آپ وہ ہر انسان درمیان میں ہوتا ہے, تو آپ جو باؤنڈری پہ کھڑے ہیں تو ایک طرف تو پی ٹی آئی ہے, سرحد کے اس پار کون ہے؟ نہیں, میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم درمیان میں کھڑے ہیں یا باؤنڈری پہ کھڑے ہیں. میں نے چودھری صاحب نے کہا کہ آپ لگتا ہے درمیان میں کھڑے ہیں. میں نے ان کی بات کا جواب دیا کہ درمیان میں کھڑے ہونا کوئی اتنی بری بات نہیں ہے. اگر آپ درمیان میں کھڑے ملک و قوم کی بہتری کے لیے, لوگوں کی بہتری کے لیے, اگر آپ نے کابینہ کی منظوری کے بغیر, کابینہ کو اعتماد میں لیے بغیر 27-25 روپے پیٹرول 1 گھنٹے میں بڑھانا ہے, تو درمیان میں کھڑا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے صاحب شاکر صاحب. بالکل ٹھیک ہے. تو اگر ہم آخری سوال کہ مستقبل کا کیا ارادہ ہے؟ جی مستقبل کا ہم نے تو کہا ہے جی کہ ہم نے تو بارہا کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو پیچھے آپشن کھول کر آتے ہیں کہ یار ہمارا انتظار کرنا, اگر ہمارا وہاں پر وقت نہ ہوا تو ہم واپس آ جائیں گے. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا چیمہ صاحب, یہ جو تھوڑی سی آپ کی گفتگو میں بھی تلخی نظر آتی ہے, آپ فرض کریں وزیر اعظم آج ابھی فون کرتے ہیں, آپ ان کے وزیر ہیں اس وقت تک, یا چوہدری شجاعت صاحب سے یا پرویز الہی صاحب سے, اور وہ کہتے ہیں کہ آپ what do you want to do, تو آپ 1 2 3 کر کے کیا چاہیں گے جیسے آپ کے اور ان کے گلے شپ کے دور ہو جائیں اور آپ ان کے لیے کھانا کریں, وہ آپ کے لیے کریں؟ یہ چودھری صاحب بہتر ہے آپ وزیر اعظم صاحب سے پوچھیں گے سوال. یہ بہتر ہوگا کہ آپ وزیر اعظم صاحب سے پوچھیں. دیکھیں ہمارا کوئی ایسا گلہ نہیں ہے جو ہم ان کو بتائیں, ہمارا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو ان کو بتائیں. چلیں ان سے ہم محسوس کرتے ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ وزیر اعظم صاحب کا پیدا کرتا ہے, اور وہ وزیر اعظم صاحب سے یہ سوال پوچھیں گے, وہ آپ کو بڑا بہتر جواب دے دیں گے. کون سا آپ کو چودھری صاحب کی طبیعت کا پتہ ہے, آپ کو یہ بھی علم ہے کہ اگر چودھری صاحب کو وزیر اعظم صاحب فون کریں گے, ان کو ملنے جائیں گے, اپنی کسی زیادتی کا ازالہ کرنا چاہیں گے, تو انہوں نے ان کو خالی نہیں بولنا. لیکن اگر یہ انا اور دل کا مسئلہ بن جائے گا, انا کہاں سے جی, انائز کا کیا انا کا تھا؟ یہی تو پوچھ رہے ہیں ہم, کوشش یہی کر رہے ہیں کہ وہ کون سا پوائنٹ تھا جہاں سے وہ میں ٹاک شو پہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکس اٹ آن دی ٹاک شو. وہ دیکھیں ہم جب تک ان کے باقی ہیں ہماری ہم ان کے ساتھ میز پر بیٹھ کر ہی کیا کریں. بالکل کوئی چیز ہے جی, چلیں آپ چوہدری صاحب میں آپ کی عزت کروں گا, صابر شاکر صاحب میں آپ کی عزت کروں گا, آپ کا خام خواہ دل کرے گا میری عزت کرنے کا. بالکل صحیح بات ہے, یہ بات تو درست ہے. اگر میں چاہے جو بھی بن جاؤں, اگر میں آپ کی عزت نہیں کروں گا تو آپ کیوں میری عزت کریں گے؟ کوئی تک نہیں بنتا, کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی. اس پر ہمارا اتفاق ہے کامل. چلیں اپنا چوہدری صاحب, کوئی پیغام جو وزیر اعظم عمران خان کو آپ اس پروگرام کے ذریعے دینا چاہتے ہیں, جو دینا چاہتے ہیں اگر کوئی ہے تو؟ مجھے پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی آپ کو, ظاہر ہے جی آپ کو پوچھ رہا ہوں. نہیں, ہم نے کیا پیغام دینا ہے؟ کیا کا شوربہ, ہم نے کیا پیغام دینا ہے انہیں؟ ہم اللہ خوش رکھے انہیں,
मुल्क को कौम की खिदमत करने की तौफीक दे। तो पैगाम है, हम उनके साथ हैं, कोई इशू नहीं। चलें ठीक है चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। चीमा साहब हमारे साथ थे और काफ़ी जारहाना मूड है, एग्रेसिव हैं, नाराज़ हैं और कोई जल्दी मानने वाले लग नहीं रहे। बड़े जल्दी मानने वाले हैं लेकिन बड़े बिटर हैं। क्या हुआ है पता नहीं, वो मतलब कोई अना का ही मसला नजर आता है। हाँ लगता है, लेकिन ये चलता नहीं है जी ये नहीं, इसमें इत्तेहादियों को और या अपने लोगों को जी वर्किंग रिलेशनशिप तो रखनी चाहिए, यानी बेहतर करनी चाहिए। उसकी वजह चौधरी साहब ये जो पीटीआई के अंदर भी मामलात ख़राब हो रहे हैं, ये इन्हीं वजूहत है। वो उसके पीटीआई के लोग भी बोल रहे हैं। पीटीआई के अरकान का ये कहना है कि जो आपको आंखें दिखाता है आप उसको तरक्याती फंड्स भी दे देते हैं और बिलियंस में दे देते हैं और उसको बुलाते भी हैं, सीने से भी लगाते हैं, और जो तगड़े अरकान हैं पीटीआई के वो भी सहूलत में हैं। नहीं, पर वो उनका कोई ऐसा गिला तो नहीं है जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है। जो अगर वो मेरे मुंह पर लेके आके आएंगे कि आप तो बड़ी साबिर शाकिर साहब की बड़ी तारीफें करते हैं, जबरदस्त काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो सारा 31 अरब रुपया उथे लाते थे, सारे जो 36 जिले जो उथे 31 अरब सारा नहीं लाया। तो यही तो इसका जवाब तो वो मांगते हैं कि नहीं मांगेंगे। तो ये हम उन्हीं से पूछ लेते हैं जो कह रहे हैं बैक बेंचेस पे वाले। जरा सुनाइएगा जी राजा रियाज साहब। जी राज साहब, आपने अगर बातचीत करनी है तो अंदर लॉबी में चले जाएं काइंडली। जी राज साहब बैठे, तशरीफ रखें। हमें भी कुछ दे। जी नवाबजादा साहब हमें फंड नहीं दिए जा रहे, सारा फंड जो 80 अरब मियानी में चला गया, 80 अरब तोमसा में चला गया। हमारा क्या कसूर है? हमें फांसी दे दे, हमें जी जारी रखें। हम अपने हकों में जाने के काबिल नहीं रहे, हम जाएंगे जाएगा। आपने सुन लिया राजा रियाज साहब का? ये सुन रहे हैं, ये मुझे उन्होंने भेजा हुआ लिख के जी, क्या 31 रुपया एक जगह भेज देता तो बाकी 36 जिले जने और हो रहे थे। वो यही कह रहे थे 80 अरब। हाँ चलें जी आगे इस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। अपोजिशन भी देख लेना जी वो क्या कह रही है, क्योंकि ये तो हुक्मरान नहीं, वो तो जख्मी चाट अपोजिशन, उन्होंने पहले तो कुछ नहीं, बढ़ के बहुत ही आप भी कई दफ़ा उनके उसमें प्रोपेगेंडा की लहर में नहीं। वैसे मैं तो अभी मैं प्रोपेगेंडे की लहर में नहीं हूँ। मेरे पास उनकी जो सफ़बंदी है और ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब और चीमा साहब की आवाज़ में जो घन गरज थी, तो ये बिला सबब नहीं है। ये बात ना करें कि हम प्रोपेगेंडा की किसी वे में आते हैं। वो हो पर कोई डेंट तो नज़र आना चाहिए था ना। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर एक और भी खबर है। मुस्लिम लीग नवाज के हलकों से खबर आई है बहुत ज़बरदस्त, उनके ख्याल में, वो भी आपसे शेयर करता हूँ मैं। हाँ जी, वेलकम बैक नाज़रीन। एक और इम्पॉर्टेंट ख़बर है, सियासी सूरत हाल के बजाय पहले उसको डिस्कस करते हैं, और वो ये है कि आज कराची स्टॉक एक्सचेंज पे हमला हुआ दहशतगर्दी का, और वो हमला बहुत ही खौफनाक हो सकता था, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, पुलिस ने, गार्ड्स ने अपनी जान के नजराने पेश किए और उन दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया और इन दहशतगर्दों के इस इक़दाम को कबूल किया एक कलअदम तंजीम जिसका ताल्लुक बलूचिस्तान से और जिसके ताने बाने जुड़े हुए हैं रॉ के साथ, इंडिया के साथ, और ये चीज़ हमें पहले से इंटेलिजेंस इत्तलात थी। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कुछ अर्सा पहले एक बात की थी, ज़रा सुनिए। की सरकार बेपनाह दबाव में आ चुकी है। वो पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में जो उनके स्लीपर सेल्स हैं उनको एक्टिवेट कर सकते हैं। कराची में भी ऐसे वाक़यात हुए हैं। कर सकते हैं जनाब, कर नहीं सकते, वो कर चुके हैं स्लीपर सेल। और ये मुसलसल एक वेव चली, बलूचिस्तान से स्टार्ट हुई थी, पाक अफगान बॉर्डर, पाक ईरान बॉर्डर, और उसके बाद फिर KPK में वाक़यात हुए और अब ये कराची में हुआ। बहुत मुनज़्ज़म कार्रवाई थी, लेकिन पुलिस, रेंजर्स और वहाँ पे मौजूद गार्ड्स के बरवक्त रद्द अमल के जवाब में जो कुछ हुआ वो हम सब ने देखा, सोशल मीडिया पे चल रहा है।
चौधरी साहब, इससे पहले एक मेजर रिटायर्ड हैं भारतीय आर्मी के, वो क्या कह रहे थे वो भी सुन लें। वो गौरव के जी हाँ। I'm in touch with, today on live television I would like to make a claim. I am in touch with Baloch freedom fighters. And they said that we will give the Pakistanis such a bloody nose, the Punjabi Pakistani army, we will give them such a bloody nose that these people will remember for 10 generations. They are my friends. I have their contact numbers in my mobile phone. I am in touch with them almost every day. And I tell them that this entire 130 crore population of India is for the Baloch freedom struggle. आपने सुन लिया, ये सारा स्क्रिप्ट हमारे पास भी मौजूद है। और 22 जून को मैं आपको एक बता दूं कि 22 जून को खबर नहीं बल्कि अलर्ट जारी हुआ था और एग्जैक्ट ये था कि ये एक्टिविटी ऐसी होगी कि इकोनॉमिक हब को निशाना बनाया जाएगा, मुआशी हब को, और एग्जैक्ट वही कुछ हुआ। और मज़ीद ये है कि ये सिर्फ वहाँ तक नहीं बल्कि ये चीज़ें आगे फैलेंगी। और उसकी रीज़न तो साहब आपको मालूम है ना कि ये क्यों इतना फ्रस्ट्रेटेड है इंडिया? वो इंडिया इसलिए फ्रस्ट्रेटेड है, आज उनका एक साबक, यानी बंदा सोच नहीं सकता कि यानी मैं ख्वाब में भी नहीं कभी सोचता कि हमारे आर्मी चीफ जो है जनरल कमर जावेद बाजवा कोई बात खिलाफ वाक़या करेंगे, क्योंकि वी डू नॉट यानी थिंक ऑन दीज लाइन। वो इंडिया का भी वजीर है मेरा ख्याल है, वो वीपी सिंह के क्या नाम है, हाँ जी, एक्स जनरल, आज उसने ये कहानी गढ़ी है कि वो चीन आ गया, हम चले गए, वो चले गए, इधर गिर गए, उधर गिर गए। मकसद उसका ये था कि हम नहीं हारे, चीन हार गया। और किसको बेवकूफ़ बना रहे हो, अब क्या सुनना चाहते हो? असल में उधर मार इसने बहुत खाई है और चीन मुसलसल मार खा रहा है। और ना सिर्फ इस पाक चाइना बॉर्डर पे, यानी कि शुमाली इलाका जात ये जो हैं इस साइड पे गुलवान वाली और उस पे मार रहा है चाइना, बल्कि जो तिब्बत बॉर्डर है उस पे भी उसने वही मार्शल आर्ट्स भेज दिए हैं जिन्होंने इधर इनकी गर्दनें तोड़ी हैं। और ये रूस के पास गए हैं राजनाथ, वहाँ से बिल्कुल फारग खाली हाथ आए हैं और आके जो उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की है अपने जो मिलिट्री ऑफिशल्स को और मोदी और अजीत डोवल को, उन्होंने साफ कहा है कि जनाब रशिया पे एतबार न करना, ये हमें धोखा देगा और ये उसके साथ मिला हुआ है। फिर उसके बाद तिब्बत चाइना के साथ रशिया और चाइना दोनों मिले हुए हैं। एक चीज़, दूसरा इनको ये भी है कि पाकिस्तान भी इनके साथ हैं और ये कहीं भी बाहर नहीं जाएंगे। ये इसलिए वो फ्रस्ट्रेशन ख़त्म करने के लिए अब इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। लेकिन मैं ये नहीं, आप एक बात तो ये खोल के बताएं ना कि पहले हिंदुस्तान तक तस्लीम कर ले कि चीन जो है वो इनके 370 के दावे के बाद कि हमने उसको शामिल कर लिया, तो ये है, तो चीन ने कहा ये तमाम लद्दाख का 3488 किलोमीटर का जो इनका बॉर्डर है और उसके अंदर सारा इलाका जो है हमारा है और हमारी सिक्योरिटी का हिस्सा है, और ये तुम खाली करो, और आज नहीं तो कल खाली करो, नहीं तो हम आगे हैं और आगे भी आएंगे। और वो अपना साजो सामान लेके आ गए हैं। ये रोज़ अपने लोगों को बेवकूफ़ बना कि हमने एयरफोर्स ले आए हैं। आज एक्सकेवेटर ढूंढ रहे थे कि रातों रात जी वो ले और लद्दाख में एक्सकेवेटर लेके जाने आए, वो किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? और कभी कहते थे वो स्कर्दू में आ गए उनके जहाज़। स्कर्दू में क्या आने हैं, वो तो अपने लद्दाख में भी किसी प्राइवेट पर्सन को 60 किलोमीटर से आगे आने नहीं दे रहे, उनको भी 100 किलोमीटर पीछे रोका हुआ है। जी जी, कि कहीं सही सिचुएशन ना पता चल जाए। नहीं, किसी को फोन कर ले, लद्दाख में या लेह में। नहीं, अब तो लद्दाख के लोग सोशल मीडिया पे वीडियोस डाल रहे हैं वहाँ की, वो कहते हैं यहाँ से तो आगे जाने नहीं दे रहे। बिल्कुल। और वो मतलब है कि हमारे चरवाहे जो है और हमारे लोग जो है उनको रोक दिया, सब जो है वो सारा इलाका जो है चीन आके ले गया। और चीन के हक में मकबूजा जम्मू कश्मीर में बाकायदा नारे लग रहे हैं। एक और बात भी बता दूं, इन्होंने चौधरी साहब, ये आप मुस्लिम लीग नून की कोई खबर देनी थी, वो खबर मेरा ख्याल है कि देते हैं, कल करेंगे, क्योंकि वो खबर इम्पोर्टेंट है हमारे पास, ये किसी और के पास नहीं है, फिक्र न करें, और वो कोई और दे भी नहीं सकता। ओके, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़
اور ایک اور چیز جیسا کہ چائنا کے سفارت خانے کی طرف سے چینی وزارت خارجہ کا بیان آیا ہے اور اس واقعے کی مذمت کی ہے. چین ہر طرح کے دہشت گرد حملوں کی مذمت کرتا ہے اور معصوم جانوں کی ضیاع پر تعزیت اور سوگوار خاندانوں اور زخمیوں سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں. چین ہر قسم کی دہشت گردی کی پوری طرح سے مخالفت کرتا ہے اور دہشت گردی سے نمٹنے اور قومی سلامتی اور استحکام کے لیے پاکستان کی کوشش کی حمایت کرتا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے اصل میں انڈیا کو تکلیف کیا ہے. انڈیا کو تکلیف یہ ہے کہ 370 مقبوضہ کشمیر والوں نے بھی کشمیریوں نے بھی 370 کی وہ گول سی بتی بنا کے پھینک دی ہے. جس نے اٹھانی ہے اٹھا لے. اور چائنا نے بھی وہی کام کیا ہے. لداخ جس علاقے میں ان کا کلیم ہے، لداخ میں، گولوان میں، ایکسائی چن میں اور پھر آگے تبت بارڈر جو نیپال والا بارڈر ہے اس سائڈ پہ بھی چائنا اپنی پیش قدمی بھی کر رہا ہے، پوزیشنیں بھی سنبھال رہا ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی. اور اب ان کے پاس کوئی اس کے علاوہ راستہ نہیں بچتا کہ یہ اس طرح کی دہشت گردی کی کارروائیاں کریں اور کروائیں. اس میں اس سے کیا ہوا تھا؟ کل کی بات ہے، تھوڑی دہشت گردی کی پاکستان نے برداشت کی ہے. 75,000 کے کتنا آدمی شہید ہو چکا ہے اور ہم نے سارے نقصان. ان کا اگر یہ خیال ہے نا اس طرح کے واقعات، یہ بزدلانہ کارروائیاں، یہ دہشت گردی، یہ تقریب کاری، یہ جاسوس بھیج کے، یہ پیسہ بانٹ کے، یہ اسلحہ بانٹ کے، اور یہ جو لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں جو اور جگہوں پر بیٹھے، ان کے ذریعے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز، دے آر سیڈلی مسٹیکن. اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستان، چین اور کشمیری عوام مل کے ہندوستان کو وہ عبرتناک شکست ہوگی بالکل کشمیر کے اندر کہ ان کی نانی. پروگرام کا وقت حاضرین ختم ہوا. کل انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.